السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ ہم لوگ جیسے کہ ویڈیو بنا رہے ہیں بچوں کی تربیت، بچوں کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی شخصیت اچھی بن جائے۔ تو اس میں ایک موضوع تھا کہ بڑوں کے جھگڑے، یعنی گھر کا ماحول، گھر میں ہوتے ہیں جھگڑے، کچھ بدتمیزیاں ہوتی ہیں، کچھ برے اعمال ہوتے ہیں جن کو بچے دیکھتے ہیں اور وہ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی شخصیت کا وہ حصہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، معاشرے میں مشکلیں آ جاتی ہیں، دوسروں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ضد آ جاتی ہے معاشرے کی، ایک ایسا ناسور سا پیدا ہو جاتا ہے، ہر ایک کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں، ایسا اخلاقی انسان بنائیں جو معاشرے میں سب کے لیے پسندیدہ ہو، سب کے لیے اچھا ہو، سب کو لے کے چلنے والا ہو اور معاشرے میں سب کے لیے امن پسند ہو، فائدہ مند ہو۔ جی، تو یہ اس کا جو بنیاد ہے وہ ماں باپ کی گود ہے، ماں باپ کا کردار ہے۔ تو جھگڑوں کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ گھر کے اندر بڑوں نے جو بد اخلاقیاں پھیلائی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بچوں پہ کیا کیا اثرات پڑتے ہیں، وہ نفسیاتی اثرات ان کا کردار بن جاتے ہیں اور وہ پھر آگے چل کر بہت عرصے تک معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو موضوع تھا گھر کے جھگڑے۔ جن بھائیوں نے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھیں ان سے التماس ہے کہ بھئی وہ پہلے کی ویڈیوز پوری دیکھ لیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، ہاں درمیان میں نہ چھوڑا کریں، پوری دیکھیں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یقیناً یہ سب آپ لوگوں کو پہلے سے علم ہے، لیکن یہ صرف اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ آپس میں یاد دہانی ہو جائے۔ انسان بھول چوک پہ پڑا رہتا ہے اور نسیان کا بہت بڑا ایک مجموعہ ہے کہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو یہ یاد دہانی ہے، مذاکرے ہیں، آپس میں بھی گھروں میں مذاکرے کیجئے اور ایک دوسرے سے اس چیز کے تذکرے کریں، اس میں گھبرانے کی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی باتوں کو تذکرہ کرتے ہوئے ہم اکثر آپس میں ایک دوسرے سے ذرا جھجک محسوس کرتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھائی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان کے تذکرے ایمان والوں کو فائدہ دیتے ہیں، ہاں تو تذکرے کرتے رہنا ہے۔ تو آپس کی لڑائی جھگڑوں میں جھگڑے کی ایک نوعیت گھریلو ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر لیں، لڑ لیں، آپس میں بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں کا جھگڑا یا اولاد و والدین کے درمیان جھگڑا، اس کو سمجھنے کے لیے شرعی طور پر جو گھر کا سیٹ اپ ہے اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ گھر کس طرح کا ہے، گھر میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسانی جسم بنایا ہے یہ آپس میں اعضاء کا مجموعہ ہے اور ہر عضو دوسرے عضو کا ضد ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ضدین کا مجموعہ ہے انسان، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے اعضاء دیے جو ایک دوسرے کے لیے ضد ہیں۔ اپنی صفات کے اعتبار سے یہ اعضاء ایک دوسرے کے لیے ضد ہیں یا کام کے اعتبار سے، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ضدین کا مجموعہ ہے۔ جیسے کہ آنکھ دیکھتی ہے باقی پورا جسم نہیں دیکھ سکتا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے، اور آنکھ اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کے لیے ضد ہے۔ زبان بول سکتی ہے لیکن جسم کے باقی حصے نہیں بول سکتے، تو زبان باقی جسم کے حصوں کے لیے ضد ہوئے۔ کان سن سکتے ہیں باقی پورا جسم نہیں سن سکتا، تو یہ ایک دوسرے کے لیے ضد ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جسم کے ایسے اعضاء مل کر بنا ہے جو اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کے ضد ہیں۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح ڈال کر ان تمام اعضاء کو آپس میں جوڑ دیا، یعنی کہ روح جو ہے وہ اعضاء میں جوڑ پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر ایک نعمت کو اتارا جس کو روح کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم روح ہے۔ لہذا روح کی موجودگی میں سب اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی اگر سر میں درد ہو تو آنکھوں میں اس سے آنسو آئیں گے، یعنی کہ سر میں درد ہوگا اور آنکھ اس کے لیے روئے گی۔ آنکھ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو پرابلم میرا نہیں ہے، یہ تو سر کا پرابلم ہے۔ ہاں، چونکہ یہ سب ایک بنے ہوئے ہیں، لہذا ایک ہی کی خوشی سب کی خوشی ہوتی ہے، ایک کا غم سب کا غم ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے، زبان سے آوازیں نکلیں گی، ہاں، پاؤں چل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حالانکہ درد جو ہے وہ سر کو ہے تو پاؤں اس کے لیے مشقت برداشت کریں گے۔ ہاں، اب اس کی گویا کی روح کی موجودگی میں تمام اعضاء ایک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی دشمن اگر کسی کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہے تو آپ دیکھیں گے کہ فوراً اس کے ہاتھ اٹھیں گے۔ ڈنڈا تو سر کو لگ رہا ہے لیکن ہاتھ اپنے آپ کو زخمی کروا لیں گے اور اس ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ہاتھ پر تو ڈنڈا نہیں مار رہا نا، وہ تو سر پر ڈنڈا مارنا چاہتا ہے، مگر چونکہ یہ سب ایک ہیں لہذا سر کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہے، اس لیے ہاتھ اس کو بچانے کے لیے اٹھیں گے اور پاؤں وہاں سے بھاگنے کی حرکت کریں گے، یا ادھر ادھر جسم بھاگے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، یا سر کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ زندہ انسان کے تمام اعضاء ایک کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اگر اس انسان کے جسم سے روح نکال دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سب اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے۔ ہاں، جس انسان کی روح نکل گئی اس کی زبان کو بھی کوئی آدمی اگر کاٹ دے، نہ آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، نہ منہ سے کوئی تکلیف نکلے گی، نہ ہی پاؤں اور ہاتھ پیر اس کے لیے کوئی کوشش کریں گے روکنے کی یا بھاگنے کی، کیونکہ جس چیز نے سب کو ایک بنایا ہوا تھا وہ جسم سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب اعضاء سارے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ہاں، اگر کوئی انسان یوں سوچے کہ بندے کی روح تو نکل گئی، ہاں، ہم اس کے منہ کو سیل کر دیتے ہیں اور اس کے ناک کے راستے سے اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ ہوا بھرنے سے وہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ روح کا قائم مقام اور کوئی چیز تو نہیں بن سکتی نا۔ تو اسی طریقے سے اب اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک گھر کو اپنے سامنے رکھیے۔ ہر گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اپنی پوزیشن، اپنے مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ مثلا باپ ہے، اس کی پوزیشن گھر میں دوسرا نہیں لے سکتا۔ ماں ہے، اس کی پوزیشن بیٹی نہیں لے سکتی، اس کی پوزیشن گھر میں ایک الگ تھلگ ہے، دوسرا اس کا مقام دوسرا ہے۔ بیٹی ہے، اس کا مقام ماں نہیں لے سکتی۔ بھائی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے جو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ تو ماں باپ بہن بھائی یہ سب مل کر گھر بن گیا، مگر ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت ہے۔ یوں کہیے کہ گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو دوسرے کی ضد ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان میں ایک نعمت کو اتارا جس کی موجودگی میں یہ افراد اس طرح مل کر ایک اور نیک بن کر کام کرتے ہیں جس طرح روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں۔ اس نعمت کا نام ہے دین، یعنی ہمارا دین اسلام۔ لہذا جس گھر کے اندر دین ہوگا، نام کا نہیں، عمل کا دین، ہاں، عملی دین ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے لوگوں کے درمیان الفتیں، محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے مرنا مٹنا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے زندگی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ ایک فرد کی خوشی سارے گھر کی خوشی ہوگی اور ایک فرد کا غم سارے گھر کا غم ہوگا۔ یہ زندہ جسم کی طرح گھرانہ ہے، اور اگر دین کو گھر سے نکال دیا
جیسے جسم سے روح نکل گئی، گھر کے جسم سے دین کو نکال دیا جائے تو جس طرح روح کے عدم موجودگی میں اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتی ہیں، تو دین کی عدم موجودگی میں یہ سارے افراد ایک دوسرے کے لیے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ جس طرح جسم میں ہوا بھر دی جائے تو جسم زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر گھر میں انسان کے بنے ہوئے کوئی اصول لاگو کر دیے جائیں اور دین کو نکال دیا جائے، کوئی بھی ازم لاگو کر دیا جائے عملی طور پر، تو اس سے گھر کے اندر وہ محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی، وہ رحمتیں، وہ شفقتیں، وہ برکتیں آپس میں نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ مرے ہوئے جسم کے اندر ہوا بھر دو تو دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ دین کو نکالو تو بس اب پورا گھرانہ مردہ ہو گیا، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا اپنا دیکھتے ہیں، کوئی کسی قسم کا ایک دوسرے سے رویہ، ایک دوسرے کے لیے زنا، ایک دوسرے کے لیے مرنا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور بنائی۔ مثلا دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو بنا دیا، ہاں، لیکن لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کام نہیں کرے گا، وہاں آپ کیل استعمال کریں گے، چنانچہ لکڑی کے دو ٹکڑے بالکل ایک جان ہو جائیں گے۔ اگر کاغذ کے ٹکڑے جوڑنے ہوں تو نہ سیمنٹ کام آئے گا اور نہ ہی وہاں کیل، وہاں تو صرف گلو لگانا ہے۔ کپڑے کے دو ٹکڑے جوڑنے ہوں تو نہ سیمنٹ، نہ کیل، نہ گلو، وہاں پر تو سوئی دھاگا کام آئے گا۔ تو دیکھیں، مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت نے تیسری چیز ضرور رکھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیا چیز بنائی؟ تو اس کا جواب ہے دین اسلام۔ ہاں، نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام، جو رحمت ہمارے لیے بھیجی ہے، انسانیت کے لیے بھیجی ہے، وہی ہے اصل نمونہ، اصل اصول، اصل میں عملی طور پر ایک زندگی۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں، اور دنیا کی تاریخ کو اٹھائیں، دنیا کی تاریخ کو اٹھائیں، ہاں، اور کچھ تھوڑا سا تو پڑھ لیں کہ اس چیز کو دیکھیں کہ دین اسلام کی وجہ سے زندگیوں میں کتنی راحت، سکون، امن آ جاتا ہے، اور دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی آپس میں رنجشیں، عداوتیں اور بدگمانیاں اور شیطانی اعمال، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اگر وہ دونوں لوگ شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں، نیکی تقوی پر عمل کرنے لگ جائیں، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے دلوں کے اندر محبتیں بھر دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ تو نیکی پر ہونا، دین پر ہونا، آپس میں دلوں میں محبتیں ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو میاں بیوی دیندار ہوں گے، گھر دیندار ہوگا، ان کے درمیان مثالی محبتیں ہوں گی، اور جو ماں باپ سب کے سب دیندار ہوں گے، ان کے درمیان آپس میں مثالی تعلق ہوگا۔ اس لیے گھر کے اندر محبتوں کو پھیلانے کے لیے، خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے سب افراد کو دین اسلام پر زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بیٹی بھی دیندار، بیٹا بھی دیندار، ماں باپ بھی دیندار ہوں تو دین پر عمل کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں میں ایک بہترین قسم کی محبتوں کا نمونہ بھر دیں گے۔ کفر کے ماحول میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان وہ محبتیں ہرگز نہیں ہوتی جو دیندار گھرانوں کے اندر ہوتی ہیں، مثالی گھرانے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں ہیں۔ اور اگر کوئی ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بھئی ہمارا گھر یا فلاں کا گھر بہت مثالی ہے، لیکن وہاں تو کوئی دین نہیں ہے، یا دین کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا بھری پڑی ہے، تو یہ بھی آنکھوں کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان کے درمیان کچھ وقت گزار کے دیکھیں وہ کتنا پریشان ہے اور کتنا بے چین ہے۔ آپس میں ان کے درمیان وہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو باندھا ہوا ہے؟ وہ اصول، وہ کچھ تھوڑے سے قانون، وہ تھوڑی سی آپس ایک دوسرے سے کچھ چاہتے، جائیداد میں حصہ یا اور کچھ، تو اس لیے وہ بندے میں، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
صرف دین اسلام ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سکون، امن، محبت آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں انسانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو کہ آپس میں محبتیں پیدا کرے، معاشرے کے اندر امن لے کے آئے۔ تو آخر اور پہلی بات کیا ہے؟ اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو لے کے آئیں۔ تو گھریلو جھگڑوں کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، انسان ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگرچہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بہت محبتیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں ہمیں جھگڑے بھی نظر آتے ہیں۔ اب ان جھگڑوں کی نوعیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جھگڑا ہے بھائی بہن کے درمیان لڑائی، اور ایک جھگڑا ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان لڑائی۔ عام طور پر دیکھا گیا چونکہ بھائی بہن ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں، تو نوجوانی کی عمر میں آپس میں ان کے درمیان تو بڑی ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی بنیاد بن جاتا ہے، یعنی کہ بے تکلفی۔ تو بے تکلفی میں شروع میں تو کچھ تھوڑے سی آپس میں برداشت رہتی ہے، اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، بے تکلف ہو جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بے تکلفی، وہ مذاق جو ہے وہ دوسرے کو برا لگنے لگتا ہے۔ بھائیوں کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ بہنوں کو تنگ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کسی کام پر ڈانٹ دیا، اس کے کام میں کوئی عیب نکال دیا، یا پھر کبھی اس کو دھکا دے دیا، یا اس کے بال کھینچ لیے، یا اس کی بات کا الٹا جواب دے دیا، یا بھری محفل میں اس کا مذاق بنا دیا، اور بہت ساری باتیں۔ تو عام طور پر بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نفرت سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، مذاق ہوتا ہے، چونکہ بچے ہیں، ان کو آپس میں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرا آدمی اس کو کیسے محسوس کر رہا ہے۔ اب اس کے جواب میں بہن ہاتھ تو نہیں اڑاتی، وہ زبان چلاتی ہے، اور پھر آگے سے کڑوی کسیلی سناتی ہے، تو یوں لڑائی جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس نے حرکت کی، اس نے آگے سے سنا دی، اس کو برا لگی۔ تو بلکہ کئی مرتبہ تو بھائی اگر اپنی بہن کو مارنے لگتا ہے تو بہن آگے سے بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ ویسے دیکھو تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت میں رہ رہے ہیں، لیکن عمر کے کچے پن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا تم نے مجھے فلاں چیز دی تھی تو تم نے وہ کیوں دیا تھا، اور تم نے ایسے کیوں کیا، فلاں چیز میری کیوں لے لی، اور تم نے میری فلاں چیز خراب کر دی، فلاں چیز توڑ دی، میری جگہ پہ سو گئے، یہ تو میری جگہ ہے، میں نے یہاں بہت سارے مسائل، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، الگ الگ نمونے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے ایسے مجھے کیوں کہا، بس اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹک پھٹک چلتی رہتی ہے۔ تو بنیادی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، بے تکلفی، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد یا بدگمانی، یہ دو وجوہات ہو گئی۔ ایک سوچتا ہے کہ ماں باپ اس کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں، مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، مجھے اس چیز طرح سے ماں باپ نہیں دیکھتے، بڑے بھائی کی بات تو سب مانتے ہیں، میری بات کوئی نہیں سنتا۔ اس قسم کے جو خیالات ہیں وہ آپس میں بہن بھائیوں میں لڑائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ بچپن سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھنے میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی اولاد آپس میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارے۔ لہٰذا اگر دو بھائی ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان رشتہ بھی ہے، اور دوسرا دین کا رشتہ بھی ہے۔ خون کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ چاہیں گے کہ دونوں ہمارے بیٹے ہیں، یہ آپس میں محبت پیار سے رہیں گے، اور دین کے رشتے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں دونوں میرے بندے ہیں، آپس میں محبت و پیار سے رہیں۔ تو ان دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ آپس میں اتنی محبت پیدا کر لیں کہ لوگ ان بھائیوں کو بھائی بھی سمجھیں اور ایک دوسرے کا دوست بھی سمجھیں، اتنے قریب ہو کر کے رہیں۔ اکثر یہ معاشرے میں دیکھنے میں آیا کہ بھائی آپس میں ہوتے ہیں، لیکن دوسرے دوست یہ سمجھتے ہیں شاید یہ دوست ہیں، بعد میں بتاتے ہیں نہیں بھائی ہم تو آپس میں بھائی ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت اس رشتہ داری پہ خوش ہوتے ہیں تو کیا ضرورت ہے محلے کے لوگوں کو دوست بنانے کی؟ آپس میں دوست رکھیں۔ کیا ضرورت ہے اسکول میں دوست بنانے کی؟ ایک گھر میں اگر 2-3 بھائی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنیں۔ مدد لینی ہے تو بھی ایک دوسرے کی مدد لیں،
کھیلنا ہے تب بھی آپس میں مل کر کے کھیلیں، کوئی کام کرنا ہے تو یہ مل جل کر کام کریں۔ کئی گھرانوں میں ایسا دیکھا گیا کہ بھائیوں کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے، کہ اتنی کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ وہ بھائی کم نظر آتے ہیں اور دوست زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کو آپس میں بتانا پڑتا ہے، ہر کام ایک دوسرے کے مشورے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس سے گھر کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں، سکون بڑھتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، بندے پر جب بھی مصیبت آئے گی تو یاد تو بھائی ہی آتے ہیں نا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو حکم دیا، جائیے فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 24ویں آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، مجھے اکیلے کے لیے اٹھانا مشکل ہوگا۔ اب اس کی بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنا بھائی یاد آیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ 25ویں 26ویں 27ویں 28ویں آیت۔ اے میرے اللہ، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ پھر آگے کہا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ تو دیکھیے اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی یاد آیا۔ اس طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب ایک آدمی کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور وہ پریشان ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے متعلقین سے نیکیاں لے سکتے ہو تو جاؤ لے لو۔ تو وہ سب سے پہلے کس طرف رجوع کرے گا؟ قرآن مجید نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے سورہ عبس کی 34ویں آیت میں غالباً، بھائی کا نام سب سے پہلے آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی سے جا کر کے اپنے اعمال کی کمی کو واضح کرے گا اور اس سے مدد مانگنے کی بات کرے گا۔ تو جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ دو بھائی محبتوں سے رہیں تو ہم آپس میں محبت سے کریں، زندگی بھی اچھی گزرے گی اور نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرامہ و ہم ثواب، کھجورے بھی کھاؤ اور ثواب بھی لو۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا عظمت ہوا کرتی ہے۔ آپس میں ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، ایک سیریس بیٹھا ہے تو دوسرا خواہ مخواہ جا کے اسے مذاق کر رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپس میں الجھ پڑے۔ وہ سیریس تھا، یہ اس نے اس کو جا کر کے مذاق کیا، اس کی طبیعت میں مذاق والی نہیں تھی، وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ مذاق اس حد تک کرنا چاہیے کہ دوسرا برداشت کر سکے۔ جب دوسرے کا دل دکھے تو ایسا مذاق اچھا نہیں ہوتا، یہ تو بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، دوسرے کو چھیڑنا، اس کو کسی غلطی پر آڑ دلانا، اس کا ریکارڈ لگانا، اس سے پھر دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک اصول بتایا، فرمایا کہ اگر اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو تم دوسروں کی عزت کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تو مذاق اڑاتا رہے اور دوسرا اس کی عزت کرتا رہے۔ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ چھوٹا بڑے کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے کہ وہ بڑا ہے، اور بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت رکھے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے یہ چھوٹا ہے، اس سے شفقت کرے۔ جب ایک طرف سے شفقت ہوگی تو دوسری طرف سے عزت ہوگی۔ جب شفقت ختم ہو جائے گی تو خود بخود عزت ختم ہو جائے گی۔ جب شفقت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، تو آپس میں الفتیں محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بھلائی اور خیر خواہی کا رویہ اپنانے سے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی ایک نعمت ہے۔ یہ جو آپس میں تعلق جوڑنا ہے، اس کو شریعت میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن رشتے ناتوں کو شریعت نے کہا کہ ان کو مضبوط رکھا جائے، ان رشتوں کو آپس میں میل جول، لین دین، پیار، محبت، الفت سے نبھایا جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ بوجھ نہ بنایا جائے، یہ رشتے بوجھ نہیں ہیں۔ ہاں، اور اگر بالفرض دل پہ بوجھ آ رہا ہے تو واضح طور پہ بتا دیں، بھائی اس وقت نا میرے ساتھ میری طبیعت میں ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برداشت کریں گے تو دل میں برائی آ جائے گی، ورنہ یہ رشتے
بہت ہی زیادہ پیارے اور صلہ رحمی کے ہیں، پیار و محبت کے ہیں، آپس میں میل جول کے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، اس کو قطع تعلقی کہتے ہیں، یعنی قطع رحمی۔ اللہ تعالیٰ کو قطع رحمی ناپسند ہے اور صلہ رحمی پسند ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ بہت جلد ملتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اور نوجوان بچے اور بچے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ دو چیزوں کا بدلہ انسان کو بہت جلد ملتا ہے۔ نمبر 1، اگر آپس میں صلہ رحمی کریں تو اس کی برکتیں اس کی زندگی میں بہت جلد ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ قطع رحمی کرے، مثلا کسی پر تکبر کا بول دیا یا ظلم کیا، تو اس کا عذاب انسان کو بہت جلد آنکھوں کے سامنے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صلہ رحمی کا ثواب جلد ملتا ہے اور ظلم کا عذاب جلد ملتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں، اور قطع رحمی سے بچیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اس کے اور انعامات ایک اور حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی پر اللہ تعالیٰ بندے کو 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ صلہ رحمی کے 3 انعام۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو طویل کر دیتے ہیں، لمبی۔ دوسرا انعام، اللہ رب العزت اس بندے کا رزق کشادہ فرما دیتے ہیں، کھلا رزق عطا فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اللہ اس کو کبھی رزق کی تنگی میں نہیں ڈالتے۔ اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق ایک بہت بڑا لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جو شامل ہیں۔ اس میں اس کی صحت بھی ہے، اس میں اس کے ملنے والے دوست احباب حلقہ ہے، اس کی بچوں کی صحت، گھر کے اندر امن سکون محبت۔ رزق صرف کھانا ہی نہیں ہے، رزق ایک بہت بڑا لفظ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام کہ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ رب العزت بری موت سے محفوظ فرمائیں گے، ایمان والی موت دیں گے۔ تو موت بھی کلمے پر نصیب ہوگی، ہاں، مال میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہو گئی۔ تو بتائیے اس کے علاوہ بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس دنیا میں صلہ رحمی سے انسان کو ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اکثر ہمارے جو مسائل ہیں، یا صحت سے متعلقہ، یا کاروبار سے متعلقہ، یا دین سے متعلقہ، تو تینوں مسائل کا حل صلہ رحمی میں ہے۔ جب عمر طویل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت بھی اچھی ہے۔ وہ تو عمر اگر طویل ہو اور آدمی بیمار ہو، اللہ معاف فرمائے، وہ تو عذاب ہے۔ صحت کے ساتھ عمر طویل، دیکھیں کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جب رزق کشادہ ہوگا تو اس کا مطلب قرضوں اور مرضوں سے جان چھٹی رہے گی، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ لینے والے کی جگہ بندے کو دینے والا بنائیں گے، اور بری موت سے حفاظت فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت بندے کو دین والی زندگی عطا فرمائیں گے، تاکہ اس کی زندگی بھی محمود ہو اور اس کی موت بھی محمود ہو سکے۔ ان تینوں انعام کو سامنے رکھیں تو جی چاہتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں مثالی محبت کی زندگی گزاریں، گھر میں بچوں کو یہ حدیث پاک سنائیں، اور اس کے فائدے ان کو کھول کھول کر بتائیں، اور مثالیں دے دے کر بتائیں کہ تم آپس میں جھگڑتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے روٹھتے ہو، بول چال بند کر دیتے ہو، مار کٹائی کا معاملہ کرتے ہو، جبکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبت پیار سے رہو، پھر دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ ایک اور حدیث بات طبرانی شریف کی کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، جو بندہ چاہے کہ میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، عطا کر جو تجھ سے روک لے۔ جو اس سے توڑے یہ اس سے جوڑے گا، یعنی جو بھائی بہن سے دور ہونا چاہے یہ اس کے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی روٹ جائے یہ اس کو ملا لے گا، کوئی پریشان ہو تو یہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے میں مدد کرے گا، تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ مزید
نتھی ہو جائیں، مل جائیں، جڑ جائیں۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا رہے گا ہم اچھے رہیں گے، اگر برا ہوگا تو ہم سے برا پھر کوئی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو تجارت ہو گئی نا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ سے دور ہونا چاہے تو اس کو اپنی محبت پیار سے قریب کر لے۔ دوسرا فرمان، جو تجھ پر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ لہذا بھائی بہنوں میں آپس میں کسی نے مذاق کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا دل دکھایا، گو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ جلدی معاف کر دے، اور تاکہ اللہ کی رحمتوں سے ان کو حصہ نصیب ہو سکے۔ تیسرا فرمان، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر دے۔ بہن بھائیوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لایا تھا، اس نے مجھے نہیں دی، میں اس کو کیوں دوں، فلاں وقت میں اس نے فلاں چیز مجھے نہیں دی، میں اس کو کیوں دوں، فلاں موقع پر اس سے کھلونا میں نے کھیلنے کے لیے مانگا تھا، کمپیوٹر کا کہا تھا کہ میں استعمال کر لوں، موبائل کہا تھا کہ میں استعمال کر لوں، اس نے مجھے نہیں دیا۔ تو فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو جلدی سے عطا کر دے۔ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا اللہ کے سامنے اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ جنت میں جلدی سے داخل ہو جائے گا۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا ہے، شریعت کے اندر کیا حسن ہے کہ زندگی گزارنے کے اتنے بہترین اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتائے، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ اتنے پیارے پیارے اصول۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز بنتی رہیں گی اور بھی اچھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، ہماری باتیں سن رہے ہیں اس کو آگے بھی پھیلائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ جس طرح سے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچیں گی آپ کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، وہ عمل پہ آئیں گے، کتنے ٹوٹے ہوئے دل ملیں گے، جڑیں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی آخرت کا معاملہ آسان کر دے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، پورا دیکھا کریں، بیل آئیکن کو بھی خاص طور پر دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل جایا کرے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔